بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب کی جو دو جہانوں کو مالک ہے۔ میں رئیس ادارہ کرنل محمد سعید صاحب کو دربار احمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اجازت ہے کارروائی شروع کی جائے۔ پرنسپل عابد صاحب اور کرنل محمد سعید صاحب کی اجازت کے بعد میں ملتمس ہوں اپنے پروفیسر جناب مصور اقبال صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ کا ذکر دلوں کو منور کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔ میں ملتمس ہوں پرنسپل عسکری کیڈٹ کالج کلر کہار جناب عابد صاحب سے وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گڈ آفٹرنون ایوری ون۔ دربار میرے خیال میں یہ جو خوبصورتی ہے وہ عسکری کیڈٹ کالج کو ہی جاتی ہے۔ جب آپ کالج آتے ہیں، آپ کی ارائیول ہوتی ہے ویکنڈ کے بعد، اس آنے اور جاتے ہوئے آپ کو ایک پیرامیٹر بتایا جاتا ہے۔ دیٹ از ٹو مچ نیڈفل، ریئلی وہ اس حد تک وہ نیسیسری ہے کہ آپ کو اپنے فردر سٹیپس کے بارے میں آگاہی ہو جاتی ہے۔ وہ بے شک آپ کی ایجوکیشن کے بارے میں ہو، آپ کے اپنے ایتھکس کے بارے میں ہو، یہ فردر جو شیڈول ہم نے رن اپ کرنا ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں بے حد ضروری ہیں کہ آپ کو پری انٹیمیٹ کیا جائے۔ فار دیٹ پرپز we have been initiating such a this دربار for a long time ago۔ اس کا بیسک پرپز آپ کے ذہن میں انفرادیت نکال کے اجتماعی طور پر کام کرنے کی آپ کی جو کیپیسٹی ہے، آپ کی جو ول ہے، اس کو بہتر سے بہترین بنانا۔ وہ تمام پروفیسر صاحبان جو پورے ویکنڈ round about quarter to 2 months they have been working very hardly and very dedicatedly to ensure better education and to ensure your well education so that you could perform very well for your futuristic plan۔ وہ کیا ہے؟ you have to gain good marks in your board exam، that is the federal or Punjab board۔ یہ تمام پروسیس آپ کو تب معلوم ہوگا جب ہم میں سے کوئی شخص آپ کو یہ انٹیمیٹ کرتا ہے کہ آپ کس پرپس کے لیے یہاں بیٹھیں اور فردر کس پرپس کے لیے آپ کو ڈسبرس کیا جا رہا ہے۔ پہلا پرپس بیٹھنے کا، آپ کو یہاں بٹھانے کا ایک ہی مقصد، ہمارا ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے۔ That is not known in a Kalargah, but as well as throughout Pakistan you will see having a good repute
یہ تب ممکن ہے when you are good، جب آپ اچھے ہیں، آپ بہتر سے بہترین ہیں، آپ کی اپنی ایجوکیشن میں آپ بہترین ہیں، اپنے تمام معاملات میں، ایکٹیویٹیز میں۔ ارلی ان دا مارننگ راؤنڈ اباؤٹ 4:30 پہ آپ ویک اپ ہوتے ہیں اور آفٹر وارڈس کیپ گوئنگ۔ یہ تمام آپ کے اندر ایک فیوچرسٹک پلان کی آگاہی ہے۔ آپ کی لائف میں ایسے کئی مراحل آئیں گے۔ یو ہیو ٹو بی ویری بریو، یو ہیو ٹو شو یور سیلف براوو so that you could face all and every hardship of your life. That is too necessary. میں نے ابھی آپ کو بتایا انڈیویجولی جب ہم بات کرتے ہیں there might be a lot of the students who have a great will to face all the hurdles and all the pathetic and complicated environment. لیکن وہ بچے جو نہیں کر سکتے، ہم being a teachers، آپ کے spiritual father، یہ ہماری core responsibility ہے کہ آپ کے اندر اس روشنی کو، اس آگاہی کو ڈیولپ کرنا تاکہ آپ فیوچر کے بریو عسکرین بن سکیں۔ اور ابھی اس وقت میں پرسنلی طور پہ کرنل صاحب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کے سامنے جو عسکرین بچے بیٹھے ہیں، if I talk about the board student from 9 to 2nd year, they're much more shining and a bright star sitting here، کہ ان کے اندر وہ ابیلٹی میں نے دیکھی ہے جو میرے تمام فیکلٹی ممبران نے پیپر لیے اور ہم نے گو تھرو کیا کہ ایسے شائننگ سٹار ہیں۔ میں بہت ہوپ فل ہوں۔ بورڈ تو بات کی بات ہے، مطلب بورڈ تو بورڈ، اس کے علاوہ آپ کا فیوچر ڈیفینیٹلی برائٹ ہوگا ایز یو آر سٹنگ ہیئر فار گیٹنگ یور برائٹ فیوچر۔ یہ تب ممکن ہوا ہے جب آپ کے اندر انڈیویجولزم سے نکل کر کولیکٹیولی کام کرنے کی استطاعت پیدا ہوئی۔ دس آل کریڈٹ گوز ٹو آل مائی اسٹاف، all my admin staff, DA, PTA staff, as well as to all the people, those who are having a good spirit toward making you good human. تو بیٹا سب سے امپورٹنٹ بات، اپنی اسٹڈی کو بہتر سے بہترین کریں۔ اسٹڈی doesn't mean to have you just only read out the books, thoroughly learn the books. آپ تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل بھی کریں۔ ٹیچر آپ کو بارہا بتاتے ہیں، آپ کی بک میں بھی ریٹن ہے، all the time you have to speak truth, do your hard work, respect your parents. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے چھوٹوں سے پیار، بڑوں کی رسپیکٹ۔ یہ ہمارا دین ہے جس کے ایک حدیث میں میرے خیال میں پورے کا پورا کوڈ آف کنڈکٹ شامل ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی امید کرتا ہوں کہ آپ جو بک کی صورت میں بہتر سے بہترین پوزیشن لے رہے ہیں، آپ کے اندر یقیناً، اور مجھے پراؤڈ فیل ہے، مور دین 50% بچے ہیں جن کے وہ مارکس جو آج سے 3 منتھ پہلے تھے اب بہت بہترین ہیں، وہ کم از کم 70 to 80% چلے گئے ہیں۔ دس آل گوز ٹو آل مائی ڈیئر سن۔ دوسری سب سے امپورٹنٹ بات، آپ کا گھر جانا، گھر سے آنا، یہ جو ٹائم پنکچویلٹی ہے، دس آلسو شوز یور ایجوکیشن۔ تمام سٹاف ممبران، ٹیچر، ایک میں نے بچوں میں دیکھا ہے کہ ٹیچر چل کے آ رہا ہو وہ اس کے آگے نہیں گزرتے، بہت اچھی بات، گڈ، لیکن یہ بھی آپ اسپرٹ دیکھیں کہ ٹیچر آلریڈی موجود ہوتے ہیں اور بچے اگر نہیں پہنچتے ٹائم پہ تو میرے خیال میں تمام فالٹ آپ کا ہوگا۔ سب سے ٹیچر کی رسپیکٹ تب ہے، ٹیچر یہاں موجود ہوں گے، آپ سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، وہ بہت ہارڈ ورکنگ ہے، میں پرسنلی طور پہ جانتا ہوں، ان کو پتہ ہے کہ ان کا کام کیا ہے، انہوں نے سلیبس کنڈکٹ کروانا ہے، آپ کے ڈیٹ شیٹ کے حوالے سے، آپ کے شیڈیولنگ کے حوالے سے، آپ کے پیپر تمام کے تمام بنا کے آلریڈی جانا ہے۔ کیا ریزن کہ ہمارے بچے ہیں انہیں پرابلم نہ ہو۔ یہ بیٹا تب ممکن ہوگا جب آپ کی ارائیول بھی اتنے ہی ٹائم پہ ہو جتنے آپ زیادہ کانشیس ہیں فار گوئنگ ٹو یور ہوم۔ اور دوسرا، پیرنٹس کو بھی کم از کم یہ چیز نظر آنی چاہیے، یہاں آپ کو 5 ٹائم نماز پڑھائی جاتی ہے، قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، قاری صاحب دیکھیں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں صبح تفسیر وغیرہ بیان کر رہے ہیں، تشریح بیان کر رہے ہیں، تو کیا آپ پہ یہ لازم ملزوم نہیں ہے کہ جب آپ گھر میں ہیں یو ہیو ٹو پرفارم یور 5 ٹائم پریز ان اے ڈے؟ کیا آپ نے نماز نہیں پڑھنی؟ یہ وہ ایتھیکلی چیزیں ہیں آپ کے اندر ڈیولپ ہوئی ہیں، تو میں چاہتا ہوں یہ سسٹین کرنی چاہیے، اور اس کو مینٹین کرنا تب ممکن ہوگا جب آپ کے اندر وہ جوش ہوگا، وہ اسپرٹ ہوگا، وہ ایتھیکلی آپ کے اندر خوبصورتی آئے گی۔ سب سے امپورٹنٹ اور لاسٹ میں بات،
پنکچویلٹی جس بچے میں جتنی ہوگی. میں دیکھ رہا ہوں کچھ بچے 9th کے بچے آئے, انہوں نے کہا سر ہم ٹرپ پہ گئے لیکن کچھ پیپر ہمارے 4 ایک رہ گئے, وہ دوبارہ لیں. ایسا ممکن بیٹا نہیں ہو سکتا. میں کولیکٹیولی آپ کو بتا رہا ہوں. اب ظاہر ہے آپ کے درمیان وہ جو مقابلہ ہے پوزیشن حاصل کرنے کا, اس میں ڈسٹربنس آئے گی. وہ بچے جو یہاں موجود تھے وہ پوزیشن زیادہ ہو جائے گی. یہ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ بقایا پیپر کو نیکسٹ پیپر میں کس حد تک بہتر سے بہترین کرتے ہیں. آپ کے اندر یہ اسپرٹ, آپ کے اندر یہ خوبصورتی جو انٹرسٹ ڈیولپ کیا آپ کے اندر, میں ہوپ فل ہوں کہ آنے والے پیپر میں آپ کا نہ صرف آپ کا نام روشن ہوگا, ادارے کا نام روشن ہوگا, آپ کے والدین کا نام روشن ہوگا, اور سب سے بڑھ کر آپ کے والدین کا جو خواب ہے وہ پورا ہوگا. لاسٹ میں دعا کہوں رب کائنات سے کہ ہر بچہ کا وہ جو خواب ہے وہ پورا ہو. لیکن ایک sayings ہے, that's very good, God help those who help themselves. I haven't seen anywhere that I haven't told by someone else کہ God does not help those who do not help themselves. بھئی اگر آپ اپنی مدد خود نہیں کرتے, خدا کیسے مدد کرے گا؟ وہ بچے جو خود سے مدد کر رہے ہیں, they are very good in your ethics, they are very good in your behavior, attitude and the rest of the good things. وہ positive ان کے اندر spirit ہے, سوچ ہے, constructive mind ہے. اس کا مطلب وہ بچہ جیت جائے گا. میری اور ادارے کی طرف سے ہمیشہ ان سب کے لیے دعا ہے, اور آپ کے لیے بڑی بے تحاشا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو موجودہ اور آئندہ آنے مسائل سے بھی دور رکھے, اور کامیابی کا عمرانی آپ کے راستے کا زیور ہوں. تھینکس الاٹ بیٹا. بہت شکریہ حافظ صاحب. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس قوم کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اب میں ملتمس ہوں چیف ایگزیکٹو عسکری کیڈٹ کالج کلر کہار جناب کرنل محمد سعید صاحب سے, وہ آئیں اور اپنی قیمتی باتوں سے طالب علموں کو ہم کنار. آپ کی پردور تالیوں میں جناب کرنل محمد سعید صاحب. بچوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں بہت خوش ہوں الحمدللہ کہ جب سے ہمارا کالج بنا ہے, ہر سال ہر آدمی نے بہت محنت کی اور آہستہ آہستہ ہم آگے پروگریس کرتے گئے. لیکن ابھی ہم اس سچویشن پر پہنچ گئے ہیں, اس اسٹیج پر اللہ کے فضل و کرم سے, جو میں ذہن میں ایک سوچتا تھا کہ ہمارے ادارے میں اس قسم کا سسٹم ایگزامینیشن کا ہو کہ تمام بچے ڈیلی ان سے پیپر لیا جائے اور ان کی پروگریس چیک کی جائے, اور ہمیں ہر بچے کے بارے میں علم ہو کہ کون سا بچہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے, اور بچوں میں ایک تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے اندر ایک خاص جذبہ ہوتا ہے وہ پیدا کیا جائے. یہ چیزیں ابھی نمایاں نظر آ رہی ہیں, اور اس سب کا کریڈٹ پوری میری ٹیم جو ہے, آپ کے سٹاف ٹیچرز جو ہیں, اور خاص طور پہ میں عابد صاحب کو اس کا کریڈٹ دیتا ہوں. ان کے لیے تالیاں. ابھی لوگ فیکٹریاں لگاتے ہیں تو مختلف قسم کی سٹینڈرڈ کی مشینیں ہوتی ہیں. کوئی جیلی آتی ہے, وہ بھی لوگ کوک پیتے ہیں, کوئی تھوڑا اسے بہتر ہوتا ہے, اور کوئی بالکل ہی پیور ہوتا ہے, کوئی اس سے بھی وہ بہت ہائی سٹینڈرڈ کا ہوتا ہے. تو یہ ہماری ابھی وہ فیکٹری لگ گئی ہے کہ یہ جتنے بچے سے گزریں گے انشاءاللہ تعالی ان کی جو پرسنالٹی گرومنگ کا ہمارا ایک بہت اہم حصہ ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ, یہ جب آپ اس سے مل کے تھرو گزریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی گرومنگ ایک ٹاپ کلاس انسان کے طور پر شخصیت بنے گی, اور ایک تعلیم یافتہ ہو کر گزرے گے,
اور اچھی عادات کے مالک ہوں گے اور جرأت والے ہوں گے اور اچھی سوچ کے مالک اور ماں باپ کے وفادار، غریبوں کا خیال رکھنے والے، اور ایک جس پر ماں باپ فخر کریں، ہم فخر کریں، ملک فخر کرے، اس قسم کی شخصیت بن کے یہاں سے انشاءاللہ نکلیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہر انسان کی اپنی ایک ڈیوٹی ہے، جو سب سے اہم ڈیوٹی ہے وہ اپنے آپ کا خیال رکھنا۔ اور بھی ڈیوٹیاں ہیں اہم، والدین کا خیال، ماں کا خیال، باپ کا خیال، بہن بھائیوں کا، غریبوں کا، بزرگوں کا، لیکن وہ تبھی رکھ سکو گے جب خود اس کا خیال رکھا ہوا ہے اور اس میں اچھی عادات ڈالی ہوئی ہیں، اس میں وہ ہمت، جرأت اور قابلیت اور اچھی سوچ انجیکٹ کی ہوئی ہے، تو پھر یہ آپ کا ساتھ دے گا اور اچھا کام کرنے میں آپ کی مدد کرے گا، اور پھر ہی آپ کو لوگ اچھے انسان کے طور پر جانیں گے، کیونکہ یہ آپ سے اچھا کام کروائے گا۔ تو ہر انسان کا یہ بہت سب سے بڑا فریضہ ہے کہ یہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک جسم دیا ہے اور جان کا نذرانہ دیا، تحفہ دیا ہوا ہے، بہت بڑا تحفہ ہے، اس کو اگر سنبھال کر رکھیں، اس سے درست کام کریں، تو یہ جب ابھی درست کام کریں گے تو آپ کے اندر وہی اچھی عادات وہ پیدا ہوں گی، اور پھر وہ اسی قسم کے انسان جب بن کر ملک و قوم کی یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی خدمت کریں گے تو آپ کا کام سراہا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ عمر جس میں آپ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب سے اہم عمر ہے۔ میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں جو بچے ہمارے ساتھ یہ جو بچے یہ کلاسز ہیں، خاص طور پر یہ پری 9 کلاس ہے، یہ والی 10th کلاس، اور پھر بہت اہم کلاسز ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، یہ سب سے اہم کلاسز ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، یہ ٹاپ منزل عمارت کی بنتی ہے، اور نیچے سے اگر یہ عمارت کھوکھلی ہے تو یہ تھوڑا سا زلزلہ آئے گا، یہ گر جائے گی، اور اس منزل کو بنانے کے لیے آپ کو خود بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اور آپ کے ٹیچر حضرات کو ساتھ بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، اور آپ کے ماں باپ کو بھی آپ کی راہبری کرنی پڑتی ہے، اور سب سے زیادہ آپ کو خود یہ سوچ ہونی چاہیے کہ یہ جو ٹائم ہے ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور اسے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جو فائدہ اٹھائے گا، پڑھے گا، اچھے نمبر لے گا، وہی بچے زندگی میں آگے جاتے ہیں۔ میں جب میٹرک میں تھا تو اس وقت 850 نمبر ہوتے تھے، 510 فرسٹ ڈویژن تھی، میں 525 لیے، لیکن ہمارے سے آگے بچے تھے جنہوں نے 600 سے اوپر نمبر لیے ہوئے تھے۔ تو 600 اوپر والے جب ہم کالج گئے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، میں ان کو واچ کرتا رہا، وہ ہوتا ہے نا کتابی کیڑا کہتے ہیں، وہ کتابی کیڑا پڑھائی میں ہر وقت پڑھ رہے ہیں، بریک کے وقت بھی لائبریری میں بیٹھے ہوئے ہیں، کلاسز میں پرفارمنس اچھی ہے، ڈسپلن بہت اچھا ہے، ماں باپ کے بڑے تابع دار ہیں، اور ایک باعزت قسم کے اسٹوڈنٹ کے طور پر جانے پہچانے جاتے تھے۔ وہ سارے کے سارے، وہ 5-6 لڑکے تھے، سارے کے سارے افسر بنے ہیں سب، اور بڑے ٹاپ کلاس، کوئی CSS میں گیا، کوئی اور محکموں میں گئے، لیکن ٹاپ کلاس۔ وہ دیکھیں شروع سے ہی جو محنت کرتا ہے، اور جینوئن محنت، نقل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج کل آپ جہاں بھی جائیں گے ادھر آپ کا ٹیسٹ ہوگا، اور کنسپچول ٹیسٹ ہوگا۔ آپ آرمی میں جاتے ہیں پھر ٹیسٹ ہے، آپ میڈیکل کے لیے جاتے ہیں، انجینئر کے لیے جاتے ہیں، CSS کے لیے جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں آپ کو ٹیسٹ سے گزرنا پڑے گا، اور آپ کی تعلیم ادھوری ہے۔ نقل سے اگر کسی بچے نے نمبر لیے ہیں اور ٹائم ضائع کیا ہوا ہے تو وہ پیچھے رہ جائے گا، ان نمبروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
یہ آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو محنت کر کے ایک جنرل نمبر پرسنالٹی کا ایسا بنے اور جنرل نمبر جو ہے وہ حاصل کریں، وہی آپ کو آگے لے کر جائیں گے۔ تو جو بچے ذہن میں یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم نقل لگا کر تو کوئی اچھے نمبر، اور وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اور اس میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بچوں میں اپنے میں ڈسپلن بھی پیدا کرنا چاہیے۔ مجھے بڑے افسوس ہوا، ہماری سینئر موسٹ کلاس خود بخود چھٹیاں کری جا رہی ہے۔ وہ بھائی چھٹیاں میں کیا حاصل ہے؟ اپنی دشمنی خود تباہی کھودی جا رہے ہیں، کپڑے کھود رہے ہیں سارے، اور تالیاں بالکل لگاؤ ان کے لیے تالیاں، خود کھود رہے ہیں کپڑے۔ اور انہوں نے فیوچر اپنا ڈارک کر چکے ہیں۔ یہ نافرمانی کر کے کالج کی چھٹیوں کی پابندی نہیں، اور خود ایک ایکا بنائے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے سے فون کر کے کہہ رہے ہیں نہیں ابھی نہیں جانا تو ادھر نہیں جانا۔ بھائی ہمارا کیا نقصان ہے؟ ہم نے تو فیسیں پوری لے لی ہے، نہ کھلایا نہ پلایا نہ پڑھایا، ہمیں تو پوری آ گئی۔ نقصان کس کا ہوا؟ نقصان طالب علم کا خود ہوا اور ماں باپ کا ہوا۔ اور میں ماں باپ کا بھی حیران ہوں، جب ایک بچہ اتنا عرصہ ان کے پاس لیٹا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا بہانہ بنا رہا ہے، کیا جھوٹ بول رہا ہے کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ تو جھوٹ بول کر اور اس قسم کے حربے کرنا یہ تباہی کے دانے لے کے جاتا ہے۔ ابھی جو ہمارا رزلٹ آیا ہے، یہ وہی بچے جو کہ ابھی بھی ٹیسٹوں میں کمزور ہیں، ان کی سپلیاں آئی ہیں، انہیں کی ہیں۔ اور جن بچوں نے اچھے نمبر لیے ہیں وہ ہے جو کہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں۔ یہ سارے اس سے بھی اچھا بہتر پرفارم کر سکتے تھے کہ اگر ان کے اندر سیریسنیس ہوتی۔ یہ جب ادھر آئے ہیں تب بھی چھٹیاں ذہن میں رکھا ہے، پڑھائی کی طرف تو جو کم، اور جو رزلٹ آیا ہے وہ بالکل ان کی عکاسی ہے، جو کہ ان کی پرفارمنس ادھر تھی، جو دلچسپی تھی اور جو ڈسپلن کا مظاہرہ کیا، یہ ساری اس کے یہ عکاسی ہے۔ میں نے تو ان سے بولنا بھی چھوڑا ہوا ہے، میں ان کے ادھر پاس آؤٹ ہونے تک ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، نہ ان کو ملنا چاہتا ہوں۔ یہ جانے اور پرنسپل صاحب جانے، کیونکہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے نہیں چاہتا جو اپنے نہیں ہیں، وہ کسی اور کے کیا ہوں گے؟ نہ وہ ماں باپ کے ہو سکتے ہیں، نہ وہ اپنی اولاد یا اندر جنریشن کے ہو سکتے ہیں، وہ کسی کی لائق نہیں ہو سکتے۔ یہ بالکل لکھ لو میری طرف سے، یہ میرا بہت بڑا تجربہ ہے۔ اور فورسز میں جب ISB میں جاتے ہیں تو آپ کی پرفارمنس کیا کر کے آئے اسے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور اس کی عادات کیا ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ بڑا شوشہ کر کے ہے تو وہ ہے۔ یہ رول ٹائپ آف پرسنالٹیز ہے، رول، اور دا بگیسٹ اینیمی آف دیئر پیرنٹس۔ اس میں سے کچھ بچے اچھے ہیں جو ٹائم پر آئے ہیں، ادھر میں دیکھتا رہوں، ٹائم پر آئے ہیں، پڑھائی کی ہے، میں بہت خوش ہوں ان کے ساتھ۔ وہ میرے بچے ہیں، ان کے ساتھ میرا رابطہ رہے گا، سرپرستی اور میرا ہاتھ ان کے اوپر رہے گا، کیونکہ ان کو احساس ہے۔ ایک آدمی کو احساس ہی نہیں ہے، وہ جانور ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کیوں بدتر ہے؟ جانور کا تو ذہن نہیں ہوتا۔ انسان کو تو اچھا برا بتا دیا گیا ہے اور وہ پھر اس قسم کی غلطیاں کر رہا ہے، اور وہ تو انسانوں سے، جانوروں سے بدتر ہی ہوا۔ ابھی آن دا ٹاپ آف اٹ ابھی آئے ہیں جناب اتنی دیر کے بعد، اور وہ رزلٹ ان کی کارکردگی سامنے ہے۔ اور پرنسپل صاحب نے بڑی مہربانی کی کہ پورے 8 دن اور چھٹیاں، پہلے 1.5-2 مہینے چھٹیاں، پھر 8 دن پورا لمبا ٹور، دا لانگسٹ ٹور آپ عسکری کیڈٹ کالج وہ گزار کے آئے ہیں۔ ابھی اپنی طرف سے تو بڑا اپنی طرف سے تو یہ بڑے ریلیکس ہو کر اور بڑے انجوائے کر کے
اور اپنی تباہی بربادی پر ہوتا نا ماتم، اور یہ ڈانس کر کے تباہی ہوئی ہے، ان کی ڈیڈ باڈی پڑی اور ڈانس کر رہے ہیں، ہم جائے۔ یہ سارا کا سارا انسان کے خود نہیں اندر احساس ہوگا تو اس کا والد یا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بیسک خود احساس ہونا بہت ضروری ہے۔ ابھی کچھ بچے ایسے آئے ہیں، بڑے خاندانی بچے آئے ہیں ہمارے پاس، پری 9 کے، بڑے زبردست پری 9 کے، اور 9 کے لیے تالیاں۔ چھوٹے معصوم بچے ہیں، سارے کے سارے محنت کر رہے ہیں، صبح سویرے پیپر، تمام جو فنکشن ہمارا ڈرل ہے، کھانا پینا، ہر چیزیں باقاعدگی سے فالو کر رہے ہیں اور دل لگا کر پڑھ رہے ہیں اور ڈسپلن کا زبردست مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آپ بیٹھے کوئی نہیں، بیٹھ جائے، اس میں تھوڑا سا اللہ گلا ہونا چاہیے، کوئی نہیں بیٹھے تو وہ، اور اچھے خاندانی ہیں یا ڈٹ کر رہ رہے ہیں اور پورا صبح شام اور اچھے ماحول بنائے ہوا انہوں نے۔ پرنسپل صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ جو نئے بچے آئے ہیں بڑا انہوں نے اچھا ڈسپلن کا مظاہرہ کیا ہے اور یونیفارم پہنی ہے، گھروں میں بھی وہ بھیجے ہیں فوٹو۔ ابھی کچھ کے پیرنٹس اتنے بزدل، ماں بزدل، جی باہر داخلہ بھیجا، ماں رو رہی ہے، بھائی بارڈر پر گیا تمہارا بیٹا، اور خدا کا خوف کرو، بیٹے کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے دو، اس کو جینے دو۔ یہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں نا انگریزی کا محاورہ، اٹ از ناٹ بیڈ آف روزز، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، اس میں لاٹس آف اپس اینڈ ڈاؤنز آر دیئر ان دا لائف۔ اور بچے کو مار ہو رہی ہے، ادھر پڑھنے کے لیے آیا ہے، بھائی کچھ انسان بنے گا، کچھ اکیلا رہنا سیکھے گا، کوئی اس میں انیشیٹو آئے گا، کوئی روٹین میں آئے گا، ڈسپلن میں آئے گا، وہ رو رہی ہے۔ یہ کیسی مائیں ہیں؟ اس قسم کی جو مائیں ہیں ان کی پرورش، جو گود میں سے پروان چڑھتا ہے بچہ وہ بزدل ہوتا ہے اور اس میں کانفیڈنس نہیں ہوتا اور وہ پوری زندگی دیکھے کھاتا رہتا۔ یہ میسج ماں کو دو جو مائیں روتی دھوتی ہیں اور سینے کے ساتھ بچوں کو لگائے ہوا ہے، یا سینے سے بچے کو ہٹا کر بچے کو اچھی پرورش، اس کو قرآن شریف پڑھائیں، اس کو اچھی باتیں، اچھی عادات سکھائیں اور اس میں جوان مردی لائیں، اس میں ٹفنس لائیں، اور تاکہ اس میں اندر وہ مادہ بڑھے کہ وہ مشکلات کا سامنا کر سکے۔ میں جب یہاں سے پی ایم میں گیا تو میری یہ عادت ہے کہ میں ہر ایک چیز کو پازیٹیو سینس میں لیتا ہوں، ہر ایک چیز کو۔ ابھی میں پی ایم میں چلا گیا، پیچھے خاموش ہو نہیں تو مجھے بھیجنا پڑے گا اللہ بخش صاحب کو۔ تو میں جب ادھر گیا اتنا ٹف قسم کا رگڑا، لیکن میں انجوائے کرتا تھا کہ صحیح اگر پش اپ مل رہی ہے تو آپ ادھر بھی تو پش اپ کرتے ہو، خود ایکسرسائز اپنی ادھر مل رہی ہے تو کیا مسئلہ ہے، کرو بھائی۔ میں انجوائے کرتا تھا، وہ کہتے 50 پش اپ، میں 55 کرتا تھا۔ وہ سینئر آفس میں دیکھتے تھے یار یہ 55 کر گیا، اس کو کیا رگڑا دیں۔ ہاں جی فرنٹ رول، وہ فرنٹ رول کہتے ہیں ادھر سے ادھر، میں اور آگے چلا جاتا تھا۔ میں انجوائے کر رہا ہوں، اور بھائی انجوائے کرو، انجوائے تب کرو گے اگر آپ کے اندر ٹفنس ہے، وہ آپ کے اندر سہنے کی طاقت ہے، تب ہے۔ تو اپنے آپ کو بیٹا، یہ جو آپ کا وقت ہے، جو کالج خاص طور پہ ادھر ہمارے پاس آئے ہو، آپ کو ہر طرف سے دیکھا جاتا ہے، پراپر گرومنگ کی جاتی ہے، اتنا بڑا گراؤنڈ ہے، میں دیکھ کر خوش ہوتا ہوں۔ کچھ بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کچھ پش اپ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو فٹنس کی طرف لے کے جا رہے تھے، میں خوش ہوتا ہوں۔ اور ہر وقت آپ کو تمام ٹیچر گائیڈ کرنے کے لیے، کاؤنسلنگ کے لیے وہ موجود ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا آپ کو مل سکتی ہے سہولت؟ تو آپ شکر کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔
اور اچھی عادات کا ایک مجسمہ بنے تاکہ لوگ آپ کو مل کر خوش ہوں اور سے فائدہ ہو. یہ جو ہمارا آج کا دربار ہے، آج کا دربار، یہ 170واں دربار، 70، یہ وہ دربار ہے 170. میں ریکارڈ چیک کر رہا تھا، آتی دفعہ ریکارڈ چیک کر رہا تھا، 170 یہ دربار. اس کے علاوہ اور کئی فنکشن ہوئے، 6 سپٹمبر کے ہوئے، 14 اگست کے ہوئے، وہ الگ ہے. میں ہر دربار یہ بھی جا کر لکھوں گا کہ کیا اہم پوائنٹ، اور یہ کتنا دربار 170واں آپ کو مبارک ہو. آپ سب جو ادھر موجود ہیں، آپ سب شامل ہیں 170 میں. تو دربار کا مین مقصد آپ کو بتا دیا ہے پرنسپل صاحب نے. مین ہوتا ہے کہ پالیسی کیا چل رہی ہے، آپ نے کیا کچھ کیا، آپ کے کیا مسئلے مسائل ہیں، ان کا حل، ہم آگے کیا کرنے والے ہیں آپ کے لیے بہتری کے لیے، وہ بتاتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے جو نسلے کا ہم نے پورا وہ پوری مشین لے لی ہے. آپ بچوں کو نسلے کا پانی ملے گا جب آئیں گے ادھر، وہ پوری خرید لی، پوری بڑی. وہ بڑی مشین ہے پوری، وہ کمرشل مشین ہے. وہ کہہ رہے تھے جی اس کا آپ کو ٹیکس لگے گا وہ بیچنے کا. میں نے کہا میں نے کیا بیچنا ہے، میں نے تو بچوں کو پانی پلانا ہے. تو وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی نسلے کا پانی ملے گا. دوسرا آپ آئیں گے تو یہ سڑک جو ہے، آپ کو سڑک جو آ رہی ہے اوپر سے نیچے کالج تک، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ پوری کی پوری سڑک یہ آپ لوگوں کی ہے، یہ ایس کی کیڈٹ کالج نے خریدی ہوئی ہے. یہ جو رائٹ جو دائیں بائیں لوگ رہ رہے ہیں ان کی سہولت کے لیے ان کو اجازت دی استعمال کریں، کیونکہ یہ جو سہولتیں دیتے ہیں لوگوں کو یہ پھر آپ کو کام آتی ہیں اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں بھی کام آتی ہیں. تو یہ ہے. اور اس کے علاوہ ISB کا فل سوئنگ میں ہم نے ایک ادارہ یہاں کھول دیا، جو آپ کے رشتہ دار جنہوں نے سیکنڈ ایئر کا بھی رزلٹ نکلنا ہے، وہ جو بچے 60% پاس کرتے ہیں، 55% ابھی انہوں نے کیا ہوا ہے. جو ہمارے پرانے ہیں ان کو آپ سب کو بتائیں، وہ اسی فیس میں آ سکتے ہیں جو ہمیں دے رہے تھے. ہاسٹل کی فیس اور ٹریننگ کی فیس اسی میں ہوگی. اور وہ جو اپنے بچے ہیں ان کو لیے خاص رعایت ہوگی یہاں، اور وہ ایک بھرپور طریقے سے انشاءاللہ تعالی بچوں کو ٹریننگ دی جائے گی، تاکہ یہاں سے جو ہم بچوں کو ادھر شمس آباد، ٹیپو روڈ، اسلام آباد ہماری اکیڈمیز ہیں دیتے ہیں، ان سے بڑھ چڑھ کر ادھر، کیونکہ ادھر میں موجود ہوں. ادھر میں ڈیلی 1 گھنٹے کا لیکچر ڈیلی لے رہا ہوں، اپنے آفس میں بلا رہا ہوں. چند ایک لڑکے ہوتے ہیں بتاتا ہوں تو کیا کرنا ہے، تو اس سے بھی آپ مستفید ہوں گے. تو آپ بچے اپنے رشتہ دار جو بھی آپ کے ہیں، اگر میٹرک کیا ہوا ہے تو ہم ایئر مین کی ٹریننگ دیں گے، اور ایئر مین کی وہ ٹریننگ دیں گے کہ انشاءاللہ تعالی جو بچہ آئے گا کم پورے 100% نہ ہو تو 70 to 80% جو ہے وہ انشاءاللہ بچے پاس ہو جائیں گے. وہ سارا سسٹم ہماری ایک بہت پرانی اکیڈمی ہے، 40 سال ہو گئے ہیں، پہلے پڑھے ہوئے اللہ کے فضل سے جنرل ہیں. تو بہت پرانی اکیڈمی ہے، سب چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. اور بچہ خود ذہین ہونا چاہیے، پک کرنے والی اس کے اندر وہ سہولتیں ہوں، ذہانت ہو تو وہ بچہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو چھٹی سے ٹائم پر واپس آئیں. ابھی دربار کے بعد چھٹی نہیں ہے، کل صبح پیپر ہے آپ لوگوں کا، پیپر کے بعد آپ جائیں گے. فیسوں کا جب واپس آئیں گے فیسیں لے کر سارے آئیں گے، کیونکہ
आबा साहब ने बड़ा खूबसूरत सिस्टम बना दिया है, फीसों का, पेपरों का, डिसिप्लिन का, सब एक सिस्टमेटिकली से सारा सिस्टम इंशाल्लाह ओके होगा। वो आप लोगों ने करना है। आप जा रहे हैं, अल्लाह ताला आपको खैर वफीयत से रखे। आए दिन उधर स्ट्राइक्स हो रही हैं मुल्क में, और स्ट्राइक का हिस्सा नहीं बनना है, घरों में रहना है, वालदैन को टाइम देना है, उनकी दुआएं लेनी है, वालदा का ख़ास तौर पर वालदा का ज़्यादा ख्याल रखना, और बहन भाइयों का। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, कामयाबी से वापस लाए और सही सलामत आपको वापस लाए। आमीन। इसके साथ नारा लगाएंगे, नारा होगा नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, पाकिस्तान फोर्सेस, अस्करी कैडेट कॉलेज। आई लव यू बच्चों, आई लव यू।